السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 142۔ ومن الانعام، اور جانوروں میں سے حمولتاً، حمل جو ہے یہ بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، تو حمولتاً بوجھ اٹھانے والے جانور، وفرشن اور زمین پر لٹا کر ذبح کرنے والے جانور، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو تمہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم نے نباتات کے بارے میں پڑھا اور پوری فصلوں کی ساری ڈیٹیل پڑھ لی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے جانوروں کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ سورۃ الانعام ہے اور اس میں بار بار ہم جانوروں کا تذکرہ ہی پڑھیں گے۔ تو جانوروں میں سے الانعام سے مراد ہوتا ہے 4 پاؤں والے جانور، مویشی، جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا تو وہ وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں یا پھر ذبح ہو کے ان کا گوشت ہمارے کھانے کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں اور لٹا کر ذبح کرنے والے جانور ہیں، ان میں سے اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں ہر برا کام کر کے دکھاتا ہے، اور اس نے جب کر کے دکھا دیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم بھی کرو۔ اب جو جاہل انسان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دین نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتے، دنیاوی علوم سے بھی دور ہیں، دینی علوم سے بھی دور ہیں، تو وہ فوراً ان کے ایزی ایکسیس ہو جاتے ہیں، شیطان کے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطان ایسے بندوں کی راہ تک رہا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ہمارے ہتھے چڑھے اور ہم ان کو ٹریپ کر لیں۔ تو شیطان کے قدم یہی ہے کہ ذبح نہ کرو، اللہ کا نام نہ لو، اور ان کی جو شکل، صورت، رنگ، ہر چیز جدا ہے، تو ان کے ساتھ گدھوں والا سلوک کر لو۔ اگر یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو بس ان پہ لادتے چلے جاؤ۔ اگر یہ استعمال ہے کھانے پینے کے لیے تو ان کی نسلیں ہی ختم کر دو، اتنا شکار کرو، اتنا کاٹو۔ تو یہ سب شیطان کے قدم ہیں۔ اللہ پاک نے ان سب چیزوں کو ہماری سہولتوں کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں ایک جانور جو اتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہ ہماری جسامت سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور انسان اس کو سدھا لیتا ہے، وجہ کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور جانور کو نہیں دی۔ وہی دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، وہی رگوں کا نظام، وہی بچے پیدا کرنے والا نظام، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے، صرف ایک عقل نہیں ہے، ورنہ وہ انسان سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن اللہ نے ان جانوروں کو بندے کا مطیع اور مسخر کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا بہت شکر واجب ہے۔ آیت نمبر 143۔ ثمانیتا 8 ازواجن جوڑے، من الدعنی بھیڑ سے، اثنینی 2 یعنی کہ نر اور مادہ، ومن المعزی اور بکری سے، اثنینی 2، کل آپ فرما دیجئے، الذکرین کیا دونوں نر، حرما حرام ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادائیں، اما اشتملت یا جسے لیے ہوئے ہیں، علیہ ارحام 2 ماداؤں کے رحم، الانثیین یعنی کہ ماداؤں کے، نبیونی مجھے بتاؤ، بعلم علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں ہم بھیڑ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دان لفظ ہے، اس کو عربی زبان میں کرتبی کہتے ہیں، کہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جس پر اون ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے کمبل وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے، وہ والی بھیڑ کو دان کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے۔ اور معاذ جو ہے یہ غنم بھی بکریوں کو کہتے ہیں، معاذ جمع ہے ماعز کی، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ماعزہ ہے۔ اب اس آیت پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بھیڑ کے 8 جوڑے، یعنی کہ 2 نر اور 2 مادہ، اور بکری کے 2 نر اور 2 مادہ، اس طرح یہ 8 جوڑے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کیا دونوں کے نر حرام ہیں یا دونوں مادائیں حرام ہیں؟ مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کی جو جاہلانہ طرز روایت ہے، پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ کفار عرب کہتے تھے کہ اگر نر ہے تو وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس میں سب شریک ہیں۔ تو ان کے پاس یہ سارے دلائل کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی کتاب میں کہاں لکھا ہے جہاں اللہ پاک نے اس طرح کی روایات کو بیان کیا ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔
یہ جس کو مرضی حرام اور جس کو مرضی حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک ہی شکم میں ہوتے ہیں، مادہ بھی اور نر بھی۔ اگر اس میں کوئی تخصیص ہوتی تو پھر دونوں ہی حرام ہوتے، جب تخصیص نہیں ہے تو پھر دونوں حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ان کے حرام ٹھہرانے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو یہ ظلم ہے، اور دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ۔ اور جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے تم کیسے کسی دلیل کے بغیر اس کو حرام کرتے ہو؟ آیت نمبر 144، وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ سے اثنین دو نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے سے اثنین دو نر اور مادہ، کل آپ فرما دیجئے الذَّکَرَیْنِ، کیا دونوں نر، حرما حرام ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادائیں، اما اشتملت، یا جسے لیے ہوئے ہیں، علیہ ارحام، ماداؤں کے، الانثیین ماداؤں کے رحم، ام کیا، تم تھے، شہداء حاضر، اذ وصاکم اللہ، جب وصیت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس بات کی، فمن اظلم، تو کون ظالم ہے، ممن اس سے، افترا جو بہتان باندھے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹا، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی اپنی جہالت سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم۔ پہلے ہم نے بھیڑ اور بکری کے بارے میں پڑھا، اب اس میں ہم اونٹ اور گائے، یعنی کہ یہی چار جانور ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، اور انہی کی ہم عید والے دن قربانیاں بھی کر سکتے ہیں، اور انہی کو ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جانور ہیں نا چاروں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی ان میں برکت ہے، اور یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، یا ان کی نسل کی، جیسے راوی نسل کی، نیلی نسل کی، اور بھی بہت ساری جو نر اور مادائیں، اور اونٹ ہوں، چاہے وہ سفید رنگ کے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ براؤن رنگ کے ہوں، وہ سنہری رنگ کے ہوں، اور ان میں جتنی بھی نر اور ماداؤں کی اقسام ہوں، بکریاں ہوں، کسی بھی رنگ نسل کی ہوں، سینگ والی ہوں، بغیر سینگ کے ہوں، بکرے ہوں، نر اور مادائیں ہوں، بھیڑ ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، پہاڑی علاقے کے ہوں یا برفانی علاقے کے ہوں، اور کسی بھی رنگ نسل کے اور علاقے کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چار جانور ایسے ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال فرمائے ہیں۔ انہی جانوروں کا گوشت، انہی کا دودھ، اور انہی کی سواری بھی اور ہل چلانا بھی، اور ان کے اوپر سے استعمال ہونے والی جو سکن ہے اس سے ہمارے ریکسین بنتی ہے، بیگ بنتے ہیں، کمبل بنتے ہیں، بلینکٹس بنتے ہیں، کوئلٹ بنتے ہیں، جیکٹیں بنتی ہیں، سب کچھ بنتا ہے ان سے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ان کی کسی بھی چیز میں، اور گاؤں میں تو ان کے گوبر سے وہ ایندھن کا کام بھی لے لیتے ہیں، اللہ نے کچھ بھی ان کا ضائع نہیں فرمایا۔ کس طرح اس ذات نے ان کو ہمارے لیے مکمل طور پہ فائدہ مند بنا کر بھیجا۔ تو ان کے اوپر یہ اس طرح کے اعتراضات کہ اگر نر ہوگا تو وہ ہمارے لیے، ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں پر حرام ہے، اگر مرا ہوا ہوگا تو اس میں سب شریک ہوں گے، اگر مادہ ہوگی تو وہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، یعنی کہ یہ ساری اختراعات اور روایات انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب یہ سب ہو رہا تھا کیا تم وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی؟ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے فرمایا ہے، ظالم ہو تم لوگ جو اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہو، جو چیزیں اس نے فرمائی ہی نہیں اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، تو یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ بھلا کوئی دوسرے شخص کے بارے میں، تیسرے شخص کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے، لیکن ڈھٹائی سے اپنے رب کے اوپر بہتان باندھ دینا کس قدر تکلیف دہ اور کس قدر مجرمانہ فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے ناقص علم سے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا جو خود گمراہی کے اوپر ڈٹی رہتی ہے۔ جب کوئی شخص سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سیکھنے کے راستے آسان فرماتا ہے، اور جب کوئی شخص ہر چیز سے منہ پھیرے آنکھیں بند کیے پڑا رہتا ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ نئے سرے سے کچھ سیکھنے کی، تو اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔
ہدایت کا مقدر وہی ہوتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ زیادہ کی کوشش کرتا ہے اسے زیادہ مل جاتا ہے، وہ تھوڑے کی کوشش کرتا ہے اسے تھوڑا مل جاتا ہے۔ بہت ہی ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کوشش نہیں کرتا اور اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، ایسے شخص پر شکر واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ان نعمتوں، رحمتوں اور احسانات کے لیے شاکرین بنائے اور ان پر ہمیشہ حلال طریقے سے کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 145، کل آپ فرما دیجئے لا اجدو، میں نہیں پاتا، فی ما اوحیا، جو وحی کیا گیا، الیہ، میری طرف، محرمن، کوئی حرام چیز، علی طاعم، کھانے والے پر، یطعمہ، جو کھاتا ہے، الا، مگر یہ کہ ان یکونا، کہ وہ ہو جائے، میتتن، مردار، او یا دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون، او یا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، فإنہ، تو بے شک وہ، رجسن، ناپاک ہے، او یا فسقن، نافرمانی کا باعث ہو، احلا، حلال کیا جائے، لغیر اللہ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، بھی، جس پر، یعنی کہ جس جانور پر، فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغن، حد نافرمانی نہ کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک، تو بے شک آپ کا رب، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی طرف قرآن پاک کو وحی فرمایا، آیات کو وحی فرمایا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مدینہ میں جو ڈیٹیلڈ احکامات تھے جانوروں کے، یا پوری ہماری دین کے، پورے اسلام کے جتنے بھی تفصیل کے ساتھ احکامات تھے، وہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئے تھے۔ مکہ میں ابھی صرف ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا، تو یہاں پہ ابتدائی طور پہ یہ آیات اللہ پاک نے جب نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وحی کے طور پہ یہی 4 چیزیں حرام پاتا ہوں۔ سب سے پہلے مردہ، یعنی کہ مرا ہوا جانور، یا بہتا ہوا خون، اس کا پینا یا اس کو کسی طریقے سے کسی سالن وغیرہ میں استعمال کرنا، یا کسی بھی طریقے سے وہ ناجائز ہے۔ اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے ایسا حلال جانور بھی ہو بے شک، لیکن ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بلکہ کچھ بھی نہ کہا جائے، یا کسی خاص بت کا نام لے لیا جائے، یا کسی اور بندے کا بھی نام لے لیا جائے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ جائز اور پاک نہیں رہتا، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن مدینہ شریف میں جا کے دیگر حرمت کے احکامات جو تھے وہ نازل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ 4 چیزیں قطعی حرمت میں آ گئیں، اور یہ آغاز تھا جس میں حلال اور حرام کی تمیز بتانی تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے بہت سارے درندے اور شراب اور بہت ساری جڑی بوٹیاں بھی، کچھ پرندے بھی، اور بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں رائج تھیں، جیسے کہ اس دور میں نبیذ جائز تھی، اور بھی کچھ چیزیں تھیں اس طرح کی، کوئی برتن اس طرح کے تھے جن میں بنائی جاتی تھی شراب، وہ برتنوں کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ احکامات میں مزید عروج آتا گیا، یعنی کہ یہ درجہ بدرجہ نازل ہوتے تھے، تو یہ سب سے پہلا درجہ تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان احکامات میں عروج آتا گیا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے تک کو حرام کر دیا۔ بہت ساری حرمت کے احکامات ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مجبور ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، کہ مجبوری کی حالت میں اتنا سا کھایا جا سکتا ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے اور اس کی سانس چلتی رہے، اور یہاں تک کہ وہ حلال جگہ تک، حلال جانور تک، یا حلال چیز تک پہنچ جائے جس کو کھانے سے وہ تندرست ہو جائے، تو بس اتنا سا کھا سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کھا سکتا۔ اور اگر کوئی کھا لیتا ہے اس مجبوری کی حالت میں، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔